اللہ اکبر، مدینہ کیسے جاتے ہیں، مدینے کے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مشہور ولی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے 17 سال جنگلات میں اپنی زندگی گزاری ہے اور رب کی بندگی کی ہے، عبادت کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے 17 سال گزار کی، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن ایک ایسا واقعہ تھا کہ میں اس واقعے پر بڑا تعجب کیا کرتا تھا، بڑا حیران ہوا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ہوا ایسا کہ ایک عاشق رسول جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں، کہتے ہیں گھسیٹتا اس جنگل سے جا رہا تھا۔ وہ جب مجھے جب دیکھتا ہے تو مجھ سے سلام کرتا ہے، اور جب میں سلام کا جواب دیتا ہوں تو میں سلام کا جواب جب دیتا ہوں تو میرا حال پوچھتا ہے، میرا نام نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اے بھائی تجھے میرا نام کیسے پتا ہے، تو پہلی بار میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو میرے نام بھی جانتا ہے، میرا حال بھی پوچھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پوچھا کہ یہ پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو وہ عاشق رسول کہنے لگا کہ جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم سے کہاں ملنا ہے اسی نے نام بھی بتایا ہے، کہ جس رب نے مجھے تجھ سے ملایا ہے نا اس رب نے مجھے تیرا نام بھی بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاشق رسول، وہ مدینے کی یاد میں تڑپنے والا ایک شخص کہتا ہے میرے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پیر ہیں، لیکن میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، میں مدینے کے پاس جا رہا ہوں، مدینے میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب کرنے لگے کہ یار نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں، یہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، گھسٹ کر جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بخارا سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخارا شہر یہ رشیا کا ایک علاقہ ہے اور یہ مدینے سے بہت دور ہے، یہ مدینے سے بہت دور ہے۔ یہ شخص جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر یہ نہ ہو تو بچتا کیا ہے، جسم میں رہ ہی کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ عاشق رسول مدینے کی یاد میں، مدینے کے عشق میں کہتا ہے کہ میں مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے۔ بس اسی آس نے، اسی لگن نے، اسی محبت نے، اسی عشق نے مجھے مدینے کی محبت نے تڑپایا ہے۔ اپنے شہر سے نکلا ہوں، اسی طرح گھسٹتا مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ تم کیسے جاؤ گے؟ میری دل میں سوچنے لگے یہ کیسے جائے گا، مدینہ تو بہت دور ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، کیسے جائے گا؟ جیسے وہ دل میں تصور کرنے لگا، پہنچی ہوئی ہستی تھی، کہنے لگا کیا تمہارا رب مسبب الاسباب نہیں ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے کیسے جانا ہے؟ ارے میرا رب تو وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، خالق حقیقی جو میرا ہے وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو سبب بنا دیتا ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیسے جانا ہے، جب جانا ہو تو سب انتظام ہو جاتے ہیں، جب بلاوا ہو تو سب انتظام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تھا کیا؟ یہ مدینے کی طرف تھی۔ ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اس شخص کو وہی چھوڑ دیا، یہ دیوانہ، یہ مستانہ اپنی محبت میں، اپنے عشق میں وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، حج کا ارادہ تھا۔ میں جیسے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، ابھی ارادہ ہی رکھتا تھا۔ دیکھتا ہوں کہ جو شخص جس کے نہ دونوں ہاتھ تھے نہ دونوں پاؤں تھے، اللہ اکبر، وہ بندہ، وہ دیوانہ، وہ مستانہ، وہ عاشق رسول، وہ محبت مدینہ میں تڑپنے والا شخص مجھ سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مجھ سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ یہ کیا تھا؟ یہ تڑپ تھی، یہ بچھلنا تھا۔ خدا کی قسم نہیں ہے، مال ضروری نہیں ہے، آپ صرف اپنے دل میں تڑپ تو پیدا کریں، مدینے کی یاد کو اجاگر تو کریں، آپ روئے تو صحیح، آنکھوں کو نم تو کریں، آنکھوں سے اشک باری تو کریں، حضور کی یاد میں اپنے آپ کو تڑپائیں تو صحیح، ذکر مدینہ جب ہو اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تو کریں۔
देखिए वहां से भी कैसा गर्म होता है। आप मुझे बताएं ना, हमारे तो दोनों हाथ भी सलामत हैं, दोनों पांव भी सलामत हैं। जिस बंदे के ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पांव हैं, वो भी मदीने की हाजिरी को जो है पहुंच जाता है। तो हम तो सिर्फ सलामत हैं। करना क्या है मदीने की हाजिरी के लिए? सिर्फ क्या करना है? और ये तड़प से ये नहीं है कि मैं मदीने की याद में बहुत रोता हूँ जी, मदीने की याद में बड़ा तड़पता हूँ। जाहिर कुछ और बता रहा हो, बातें कुछ और बता रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर भी एक हो, बातिन भी एक हो। जब ये दोनों लेवल को पहुंचते हैं, यकसा होते हैं, बराबर होते हैं, तो फिर कर्म होता है।